پاکستان نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اپنی سمندری حدود کو 2 دہائیوں بعد ایک مرتبہ پھر کھول دیا ہے، جس کے لیے 2025 کی بولی کو حتمی شکل دیتے ہوئے سندھ اور مکران کے ساحلوں سے ملحقہ 54,600 مربع کلومیٹر پر محیط 23 بلاکس کے لیے پیداوار میں حصہ داری کے معاہدے PSCs اور تیل و گیس کی تلاش کے لائسنسز ELs پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وزارت پیٹرولیم کی جاری کردہ معلومات کے مطابق نئے ایوارڈ شدہ بلاکس سندھ اور مکران کے ساحلی نشیبوں میں واقع ہیں، جو سندھ اور بلوچستان کے علاقائی پانیوں سے ملحق ہیں۔ بولی کے اسی راؤنڈ کے تحت اس سے قبل 2 دسمبر 2025 کو دیے گئے 2 آف شور بلاکس، آف شور ڈیپ سی اور آف شور ڈیپ ایف ماری انرجی لمیٹڈ، ٹرکش پیٹرولیم اوورسیز کمپنی TPOC اور فاطمہ پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ وزیراعظم کے دفتر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران عمل میں لایا گیا تھا۔ چنانچہ 21 بلاکس کے نئے معاہدوں سے آف شور بولی راؤنڈ 2025 کے پورٹ فولیو کے لیے معاہدہ اور فریم ورک اب مکمل ہوا ہے۔ تیل و گیس کی تلاش کے یہ معاہدے پاکستان کے سمندر کے کنارے اپ سٹریم کی صلاحیت پر سرمایہ کاروں کے مضبوط اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ سرحد 2,82,623 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں آزادی کے بعد سے اب تک تیل اور گیس کی تلاش کے لیے صرف 18 کنویں کھودے گئے ہیں۔ ماری انرجی لمیٹڈ 23 آف شور بلاکس میں سب سے زیادہ فعال شرکت کنندہ کے طور پر سامنے آئی ہے، جو 18 بلاکس آپریٹر کے طور پر اور 5 بلاکس میں دیگر ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کے طور پر شامل ہے۔ اس کے ساتھ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ OGDCL اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ PPL میں ہر ایک کو تیل و گیس کی تلاش کے 8 بلاک سے نوازا گیا ہے، جن میں آپریٹر کے طور پر صرف 2 بلاکس شامل ہیں۔ پرائم گلوبل انرجی لمیٹڈ کو آپریٹر کے طور پر ایک بلاک دیا گیا ہے اور یونائٹڈ انرجی پاکستان لمیٹڈ، اورینٹ پیٹرولیم انکارپوریشن OPI اور دیگر نے مشترکہ حصہ داری کے تحت ایک بلاک حاصل کیا ہے۔ ایوارڈ کیے گئے 23 بلاک میں مجموعی طور پر ابتدائی 3 سالہ لائسنس کی مدت کے پہلے مرحلے کے دوران تقریباً $8 کروڑ 20 لاکھ کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ البتہ تلاش کی سرگرمی دوسرے مرحلے میں کنوؤں کی ڈرلنگ تک بڑھے تو کل سرمایہ کاری تقریباً $1 کروڑ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق پہلے مرحلے کی سرگرمیوں میں وسیع ارضیاتی اور جیو فزیکل اسٹڈیز، زلزلے سے متعلق ڈیٹا کا حصول، پروسیسنگ اور تشریح کرنا شامل ہے، جبکہ پہلے مرحلے کی حوصلہ افزا نتائج سے مشروط دوسرے مرحلے میں ممکنہ ساحلی علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کے کنوؤں کی کھدائی شامل ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ وہ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے اگلے مرحلے میں سرکردہ بین الاقوامی تیل کمپنیوں کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس ضمن میں کئی عالمی توانائی کمپنیاں پہلے ہی دستیاب آف شور ڈیٹا کا جائزہ لے رہی ہیں۔